زبان سیکھنے کا یہ جو عمل ہے، اسے کیسے سمجھا جائے؟ کیا یہ کوئی جادوئی صلاحیت ہے جو ہمارے دماغ میں پہلے سے ہوتی ہے، یا پھر یہ بالکل ایک عادت کی طرح ہے، جیسے جوتے کے تسمے باندھنا، جسے ہم بس دیکھ کر اور بار بار کر کے سیکھتے ہیں؟ یہ سوال دیکھیں لسانیات اور نفسیات کی دنیا میں کئی دہائیوں سے ایک بہت بڑی بحث کا مرکز رہا ہے، اچھا۔ اور آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ہمیں اسی بحث کے ایک بہت اہم کونے میں لے جاتا ہے، ایک ایسے نظریے کے سامنے جو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن اپنے وقت میں انقلابی سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، اور یہ نظریہ ہے سلوکیت، یعنی بیہیویئرزم۔ ہمارے ذرائع خاص طور پہ دو بڑے ناموں پر فوکس کرتے ہیں، بی ایف اسکنر اور ایوان پیولوف۔ جی ہاں، تو آج کی ہماری یہ جو گہری گفتگو ہے، اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظریہ کیا ہے، یہ اتنا مقبول کیوں ہوا، اور آج کے دور میں مطلب جدید تعلیم میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ اور یہ آخری نقطہ سب سے اہم ہے۔ ہم صرف تاریخ نہیں کھنگالیں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس نظریے کے اصول آج ہمارے اسکولوں میں، ہمارے تعلیمی نظام میں کہاں نظر آتے ہیں اور کہاں انہیں آپ کہہ سکتے ہیں مکمل طور پر رد کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ نظریہ شروع ہوتا ہے۔ سلوکیات کا جو بنیادی خیال ہے وہ یہ ہے کہ زبان سیکھنا کوئی پیچیدہ دماغی عمل نہیں، بلکہ محض ایک عادت ہے۔ جی، یہ بات سننے میں تو منطقی لگتی ہے، لیکن کیا واقعی زبان سیکھنا اتنا سیدھا ہے؟ آپ کا شک بالکل بجا ہے، اور یہی اس نظریے پر بعد میں ہونے والی سب سے بڑی تنقید بھی بنی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک منطق تھی۔ وہ کیا تھی؟ اسکنر اور پیولوف کے مطابق یہ عادت 3 ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ پہلا نقل یعنی امیٹیشن، اچھا۔ دوسرا مشق یعنی پریکٹس، اور تیسرا رٹنا یعنی روٹ میمورائزیشن۔ بچہ اپنے بڑوں کو پانی کہتے سنتا ہے، وہ اس کی نقل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسے بار بار دہراتا ہے تو یہ اس کی مشق ہو جاتی ہے، اور آخرکار یہ لفظ اس کی عادت بن جاتا ہے۔ یعنی دماغ ایک خالی سلیٹ کی طرح ہے اور ماحول اس پر لکھتا جاتا ہے، سب کچھ باہر سے آ رہا ہے۔ بالکل، اس نظریے کا سب سے اہم پہلو یہی ہے کہ یہ زبان سیکھنے کو ایک بیرونی عمل سمجھتا ہے، ایکسٹرنل پروسیس، مطلب انسان کے اندر پہلے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا، تو یہ صرف نقل اور مشق کی بات نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ماخذ میں اسکنر نے اس میں ایک اور چیز شامل کی تھی جو اس پورے عمل کو بدل دیتی ہے نا؟ جی ہاں، حوصلہ افزائی، ری انفورسمنٹ۔ ری انفورسمنٹ، بالکل۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اس میکینکی عمل میں جان ڈالتی ہے۔ حوصلہ افزائی کے بغیر نقل اور مشق بے معنی ہے۔ اچھا۔ اسکنر کا کہنا تھا کہ جب کوئی رویہ اختیار کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ طے کرتا ہے کہ وہ رویہ مستقبل میں دہرایا جائے گا یا نہیں۔ ہمارے ماخذ میں جو مثال دی گئی ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے پانی، جی، ماں خوش ہو کر اسے پانی دے دیتی ہے۔ یہ پانی اور ماں کی وہ جو خوشی ہے وہ بچے کے لیے ایک مضبوط انعام ہے، پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ جی ہاں، اور اس انعام کی وجہ سے بچے کے دماغ میں ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے کہ پانی بولنے سے ایک اچھا نتیجہ نکلتا ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ تو پھر وہ اسے زیادہ استعمال کرے گا۔ بالکل، لہٰذا وہ اس لفظ کو زیادہ استعمال کرے گا۔ اس طرح نقل سے شروع ہونے والا عمل انعام کے ذریعے مضبوط ہوتا ہے اور مشق سے پکا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل چکر ہے۔ یہ تو ہوئی مثبت حوصلہ افزائی، لیکن کیا اس کا الٹ بھی ہوتا ہے؟ مطلب اگر کوئی بچہ تتلی زبان میں کوئی لفظ غلط بولے اور والدین اس کی غلطی پر ہنس دیں کیونکہ وہ انہیں پیارا لگ رہا ہے، بہت دلچسپ مثال ہے۔ تو کیا وہ نادانستہ طور پر اس غلطی کو ہی مضبوط نہیں کر رہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ اس نظریے کی ایک بہترین عملی مثال ہے۔ اسکنر کے مطابق بچے کا دماغ یہ فرق نہیں کرتا کہ ہنسی تعریف کی ہے یا مذاق کی۔ اچھا۔ اس کے لیے وہ ہنسی بھی ایک قسم کا انعام ہے، ایک توجہ ہے۔ اس لیے بہت ممکن ہے کہ وہ اس غلطی کو دہرائے گا کیونکہ اسے اس پر ایک مثبت رد عمل ملا تھا۔ یہ نظریہ مکمل طور پر ماحول کے رد عمل پر انحصار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظریہ سادہ الفاظ اور ابتدائی سیکھنے کے عمل کی تو اچھی وضاحت کرتا ہے، لیکن یہیں پر مجھے ایک الجھن محسوس ہوتی ہے۔ جی، اگر بچے صرف وہی نقل کرتے ہیں جو وہ سنتے ہیں، تو پھر وہ ایسے جملے کیسے بنا لیتے ہیں جو انہوں نے پہلے کبھی سنے ہی نہیں؟ جیسے ایک بچہ کہہ سکتا ہے، میں نے جوس نہیں پیا کی بجائے میں گلاس سے دوڑ گیا۔ یہ تخلیقی غلطی اس نے کہاں سے نقل کی؟
کیا اسکنر کا نظریہ اس کی وضاحت کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے دیکھیں جس نے اسکنر کے نظریے کی بنیادیں ہلا دی، اور اس سوال کا جواب ایک دوسرے ماہر لسانیات نوم چومسکی نے دیا۔ آپ کا سوال دراصل چومسکی کی سب سے بڑی دلیل کا خلاصہ ہے، اچھا، جسے پاورٹی آف دا اسٹیمولس یا محرک کی کمی کہا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بہت بھاری بھرکم اصطلاح لگ رہی ہے۔ اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ بچے اپنے ماحول میں جتنی زبان سنتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور صحیح زبان بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ماحول سے ملنے والا ڈیٹا یعنی اسٹیمولس ان کی لسانی صلاحیت کے مقابلے میں بہت غریب یعنی پور ہے۔ بچے ٹوٹی پھوٹی ادھوری زبان سن کر بھی اپنے دماغ میں گرامر کے مکمل اصول بنا لیتے ہیں۔ یعنی وہ صرف نقل نہیں کر رہے؟ بالکل نہیں، وہ اصولوں کو سمجھتے ہیں اور پھر ان اصولوں کی بنیاد پر نئے جملے تخلیق کرتے ہیں، چاہے وہ جملے غلط ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی مثال میں بچے نے شاید دوڑ گیا کا اصول سیکھا اور اسے غلط جگہ پر لاگو کر دیا۔ اچھا، یہ تخلیقی صلاحیت اس بات کا ثبوت ہے کہ دماغ خالی سلیٹ نہیں ہے۔ تو یہیں سے ان دو نظریات کا ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ ایک طرف اسکنر ہے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ باہر سے، ماحول سے آتا ہے، جی، اور دوسری طرف چومسکی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، اصل چیز تو اندر دماغ میں پہلے سے موجود ہے۔ بالکل۔ یہ زبان سیکھنے کے دو بالکل مختلف ماڈل ہیں۔ ہمارے ماخذ میں جو کمپیوٹر کی مثال دی گئی ہے وہ اس فرق کو سمجھانے کے لیے لاجواب ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسکنے کے مطابق ہمارا دماغ ایک خالی ہارڈ ڈرائیو ہے جس پر ماحول سے دیکھ کر، سن کر اور نقل کر کے زبان کا پورا پروگرام شروع سے انسٹال کیا جاتا ہے۔ جبکہ چومسکی کے مطابق ہمارا دماغ ایک ایسے نئے کمپیوٹر کی طرح ہے جس میں زبان کا آپریٹنگ سسٹم یا سافٹ ویئر، جسے انہوں نے لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس یعنی LAD کہا۔ LAD، جی، تو وہ پہلے سے انسٹال ہے۔ ماحول کا کام صرف اس سافٹ ویئر کو فعال کرنا اور اسے ڈیٹا یعنی الفاظ فراہم کرنا ہے۔ صحیح۔ اصل گرامر کا ڈھانچہ پہلے سے موجود ہے۔ ایک نظریہ دماغ کو غیر فعال مطلب پیسو وصول کرنندہ مانتا ہے، دوسرا اس کو فعال ایکٹیو اور پہلے سے تیار سمجھتا ہے۔ تو اسکنر کا نظریہ بیرونی عمل پر زور دیتا ہے اور چومسکی کا اندرونی عمل پر۔ جی، چومسکی کے لیے زبان ایک حیاتیاتی صلاحیت ہے، جیسے پرندوں میں اڑنے کی صلاحیت، جبکہ اسکنر کے لیے یہ ایک سیکھا ہوا ہنر ہے، جیسے سائیکل چلانا۔ تو اس کا آج کی دنیا میں خاص طور پر کلاس روم میں کیا مطلب ہے؟ ہمارے ماخوذ میں ایک حصہ ٹاپرز الرٹ کے نام سے ہے جو لگتا ہے اسی عملی پہلو پر بات کر رہا ہے۔ جی، اور یہ طالب علموں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماخوذ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ اگر امتحان میں سوال آئے کہ اسکنر کے مطابق بچہ زبان کیسے سیکھتا ہے تو جواب ہوگا نقل، مشق اور رٹنے سے، جو کہ اسکنر کے نظریے کے مطابق بالکل درست ہے۔ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر سوال یہ ہو کہ جدید تعلیمی طریقوں کے مطابق بچے کو زبان کیسے سکھانی چاہیے تو جواب بالکل الٹ ہوگا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں اسکنر کے نظریے کی بنیاد ہیں، نقل، ڈرل، رٹنا، وہی چیزیں آج کی تعلیمی پالیسیوں میں ناپسندیدہ ہیں۔ بالکل، آج کی تعلیم میں رٹنا اور ڈرل کو منفی الفاظ سمجھا جاتا ہے۔ ماخوذ میں NCF 2005 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نیشنل کریکولم فریم ورک۔ جی، اس جیسی جدید پالیسیاں رٹنے کی سختی سے حوصلہ شکنی کرتی ہیں۔ ان کا زور سمجھ کر سیکھنے، تنقیدی سوچ اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے پر ہے۔ مجھے اپنے اسکول کے دن یاد آ گئے جب ہم نے پہاڑے اسی طرح رٹے تھے۔ ہم سب نے رٹے تھے۔ آج تک یاد ہیں، لیکن ان کے پیچھے کی منطق شاید بہت بعد میں سمجھ آئی۔ یہی تو بات ہے۔ جدید تعلیم اسی فرق کو مٹانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بچے صرف طوطے نہ بنیں بلکہ وہ علم کو تخلیق کرنا سیکھیں۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ یعنی ایک استاد کو یہ دونوں باتیں معلوم ہونی چاہیے، ایک تاریخی نظریہ کیا کہتا ہے اور موجودہ بہترین عمل کیا ہے۔ یہ تفریق واقعی اہم ہے، بہت اہم۔ اس پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے ہمارے ماخذ میں کچھ سوالات بھی دیے گئے ہیں جو میرے خیال سے ان نکات کو ذہن نشین کرنے میں مدد دیں گے۔ ضرور، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو پہلا سوال، کس ماہر نفسیات کا ماننا تھا کہ بچے زبان نقل اور رٹنے سے سیکھتے ہیں؟ یہ تو اب تک بالکل واضح ہو چکا ہے۔ جی، یہ اسکنر اور پاولوو ہیں، سلوکیات کے مکتبہ فکر کے بانی۔ انہوں نے ہی زبان سیکھنے کا یہ بیرونی ماڈل پیش کیا۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال براہ راست جدید تعلیم سے جڑا ہے۔
کیا جدید تعلیمی پالیسی جیسے NCF 2005 کے مطابق رٹنا ایک اچھا طریقہ ہے؟ اس کا جواب ایک واضح اور بڑا نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی، جدید تعلیم سمجھنے، تجزیہ کرنے اور علم کو استعمال کرنے پر زور دیتی ہے، نہ کہ اسے میکینیکی طور پر ذخیرہ کرنے پر۔ یعنی رٹنے کو اب سیکھنے کے عمل میں ایک رکاوٹ سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آخری سوال ایک لفظ کے معنی پر ہے جو اس پورے نظریے کا ایک اہم ستون ہے۔ لفظ مشق یعنی مشق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بار بار دہرانا، پریکٹس کرنا یا ابھیاس کرنا۔ یہ وہی عمل ہے جس کے ذریعے اسکنر کے مطابق کوئی بھی رویہ پختہ ہو کر عادت بن جاتا ہے۔ بہترین۔ تو آج ہم نے زبان سیکھنے کے ایک بہت پرانے لیکن اہم نظریے سلوکیت پر گہری نظر ڈالی۔ ہم نے سمجھا کہ اس کے مطابق زبان کوئی پیدائشی صلاحیت نہیں، بلکہ ماحول سے نقل، مشق اور انعام کے ذریعے سیکھی جانے والی ایک عادت ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ بیرونی نظریہ چومسکی کے اندرونی نظریے سے کیسے ٹکراتا ہے، جہاں زبان کو دماغ کی ایک پیدائشی صلاحیت مانا جاتا ہے۔ جی۔ اور آخر میں ہم نے اس بحث کو آج کی کلاس روم سے جوڑا اور دیکھا کہ اسکنر کے طریقے جیسے رٹنا اور ڈرل جدید تعلیمی فلسفی کے خلاف کیوں سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل۔ آخر میں ایک سوچ کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ بھلے ہی جدید تعلیم رٹنے کو برا سمجھتی ہو اور تخلیقی صلاحیت کو سب سے اوپر رکھتی ہو، لیکن کیا ہم آج بھی اپنی زندگی میں کچھ چیزیں اسی طرح نہیں سیکھتے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے۔ شاید گہری سمجھ اور تخلیقی صلاحیت بنیاد ہیں، لیکن کچھ چیزوں کو پختہ کرنے کے لیے مشق اور دہرائی کی آج بھی ضرورت ہے۔ جیسے کسی نئی زبان کے بنیادی الفاظ، حساب کے پہاڑے یا کوئی نظم۔ شاید مؤثر سیکھنے کا عمل ان دونوں جہانوں کا ایک امتزاج ہے۔ اچھا۔ یعنی اصولوں کو سمجھنا، لیکن بنیادی معلومات کو مشق سے اپنی یادداشت کا حصہ بنانا۔ تو شاید سوال یہ نہیں کہ کون سا نظریہ صحیح ہے اور کون سا غلط، بلکہ یہ کہ سیکھنے کے کس مرحلے پر کون سا طریقہ زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس سوال پر غور کرنے کے لیے ہم اپنے سننے والوں کو چھوڑے جاتے ہیں۔